اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس لیے کفار نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں کسی کے ساتھ کسی سودے بازی پہ تیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو دعویٰ کروائی، مرزا غلام احمد کذاب دجال کو، جو انگریز کا خود بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں انگریز سرکار کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ بھائی یہ درخت کس نے لگایا؟ بھائی یہ فلاں نے لگایا، فلاں نے حضرت طاولہ شاہ بخاری نے لگایا، ہمارے اکابرین نے لگایا۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ بھائی جس آدمی کا لگایا پودا ہوگا اس کے اوپر نام اسی کا ہوگا۔ ہمارے انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ تھا انگریز سرکار کا پودا۔ ظاہر ہے جن کا پودا تھا باتیں بھی انہی کی کرتا تھا۔ تو ان کفار نے یہ سوچا تھا کہ بازار میں بھائی ہمیں اس طرح کا کپڑا چاہیے، ٹھیک ہے جائیں بازار میں، بھائی اس پہ ایک ہی نام لکھا ہوتا ہے، ایک آدمی کا نام لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ محمود کی رومال بنی ہوئی ہے، تو آپ جائیں گے وہاں جا کے پوچھیں گے تو آپ کی یہی ملے گی اور بالکل ایسی ہی ملے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر نکالوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کاروبار بہت چل رہا ہے اور لوگ بڑی اسی کو پسند کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ پھر نکار اور جار ساز آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی محمود کی جگہ مجبور لکھ کر اور اسی رنگ کا تھوڑا اس سے کوالٹی میں ہلکا لا کر وہ بازار میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو وہ دور سے دکھائے اور آپ وہ خرید کر کے چلے گئے۔ پھر نے جب کسی نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا، یہ تو تم نے نکلی لیا، کہا بھائی میں نے تو جا کے پوچھا، اس نے یہ نکال کے دکھایا۔ ہاں بھائی یہ نام ملتا جلتا ہے، شکل بھی ملتی جلتی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں احمقوں نے، انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے ایک لفظ کا بھی سودا کسی سے کرنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے جس طرح نکال بازار میں نکلی چیزیں لا کے بیچتے ہیں، انہوں نے نکلی نبی اپنے طرف سے ایک اٹھایا، اس کو نبوت کی دعویٰ کرائی، مرزا غلام احمد کذاب دجال، جس اس نام سے آپ سب اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور ان کا اس میں مفاد کیا تھا؟ کہا کہ نبی کی بات کر کے ہم بھی اپنے اس جھوٹے کی بات چلائیں گے، پھر کچھ نہ کچھ لوگ لے چلیں گے۔ بھائی ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ سودا کیا کہ آپ کی جان اور آپ کا مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اور عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مسلمان اپنی جان کا بھی سودا کرتا ہے اور مال کا بھی سودا کرتا ہے۔ یہ روز اول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چل کر آج تک مسلمانوں میں یہی سودا چلتا آ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کان حقا علینا نصر المومنین، جب تک آپ سچے مومن اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، قرآن مجید پہ عمل کرنے والے سچے مسلمان رہیں گے، دنیا کتنی بھی کیوں نہ طاقتور ہو جائے، آپ کا دشمن جس طرح بدر میں جس طرح کفار اور مسلمانوں کا 313 بدریوں کا مقابلہ تھا، اس میں 2000 کے قریب کافر پورے مسلح، یہ بالکل نہتے، کھجور کے درخت کے ڈنڈے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں، 2-4 تلواریں کچھ تیر، باقی بالکل بے سر و سامانی کا عالم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سامان کو مت دیکھیں، ایمان کا سودا جو آپ کے پاس ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سودا جب تک مسلمان کے پاس ہے مسلمان کامیاب ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ پہلے ہوا کرتا تھا اب نہیں ہوگا، نہیں میرے بھائی، اب بھی اگر آپ کا کلمہ سچا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے پیچھے کہیں خاتم النبیین، تو تاجدار ختم نبوت، قائد تحریک ختم نبوت حافظ ناصر الدین خاکوانی، حضرت خاکوانی، نعرہ تکبیر۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنے اس پورے سامان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اسباب میں سے جو آپ کی طاقت ہو وہاں تک آپ تیاری کریں، لیکن دینی اسباب میں آپ اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن جتنی طاقت ہو پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، قرآن جی بھر کے پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھیں، سنت سیکھیں، عالم بن جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آپ میں سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں بھی خود استاد بن کے آیا ہوں اس کے لیے۔ لیکن دنیاوی اسباب اور طاقت میں فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دنیاوی اسباب کی تیاری، جہاد کی تیاری جتنی آپ کے پاس طاقت ہو اتنی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ جب جہاد کا سامان ہوگا اور کفار کے ساتھ آپ کی پنجہ آزمائی ہوگی، رب فرماتے ہیں کہ آپ کی طاقت اصلی طاقت ہے ایمانی طاقت، اور باقی اسباب جتنا حسب استطاعت اپنے لائیں، باقی ایمان بھر کر حد سے بڑھ کر ایمان اور عمل صالح لائیں۔
ایمان اور عمل صالح بڑھ کر ہو اور اسباب جتنے آپ کے پاس ہوں، اللہ فرماتے ہیں کان حقا علینا نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان اور عمل صالح بنانے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی روپیہ نہیں لگتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ جو ہے آپ کے زبان سے پڑھوایا، دل میں عقیدہ رکھنے پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نماز پڑھنی ہے، آپ کو پہلا فرض آپ کے اوپر، نماز میں کوئی پیسے نہیں۔ اگر آپ صحت مند چاق و چوبند ہیں تو وضو کریں، اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، اٹھ کے پڑھیں، اگر اٹھ نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ نہیں تو لیٹ کے پڑھیں، نماز پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ جب آپ کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ ہوگی، مال نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ روزہ رکھنا، جب رمضان المبارک آئے تو روزہ رکھیں گے، اگر رمضان المبارک سے پہلے چلے گئے تو اللہ کے حوالے۔ جب آئے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان نظر آ جائے تو پھر روزہ رکھنا۔ یہ انسان کا مجاہدہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں اعمال صالحہ میں اپنی طاقت کے آہر ہمارے اوپر وزن رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان اور اللہ کے اوپر بھروسہ آپ کا اتنا زیادہ ہو کہ حد سے زیادہ، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ میری مدد مومنین کے ساتھ ہوگی۔ حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حرام پیٹ میں، حرام آنکھوں میں، حرام کانوں میں، حرام ہاتھوں میں، حرام پاؤں میں، اگر حرام کا دخل ہمارے وجود میں ہوگا تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کی گاڑی، آپ کی موٹر سائیکل کچھ بھی ہو، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں، نہیں چلے گی، اس میں خالص پیٹرول چلتا ہے، اگر کوئی بھی ملاوٹ کر دی تو وہ کام نہیں چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حلال اور طیب کھائیں، یہ انبیاء کی تعلیم اور طریقہ ہے۔ جب تک حلال ہوگا آپ کی مشین ٹھیک چلے گی، اور آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مضبوط ایمان رکھیں گے تو آپ کی مشین ٹھیک چلے گی، اور جب آپ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ اور توکل رکھیں گے، اعمال صالحہ میں سیدھے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ اس میں کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا کہ میرے پیچھے جو بھی آئیں گے وہ کذاب، جھوٹے، دجال، فریبی ہوں گے۔ جھوٹے اور فریبی کو کون نبی مانے گا؟ جبکہ ہم اس وقت کے ولی کو اگر کوئی دعویٰ کرے تو بھی نہیں مانیں گے، کذاب اور دجال کو کون نبی مانے گا؟ بھائی اس ختم نبوت پہ مضبوط ایمان رکھنا۔ لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت کے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اگر اس کی بنیادیں کچی ہوتی تو یہ بلڈنگ نہیں رکتی، لیکن بنیادیں مضبوط ہیں، جتنا بھی اوپر لے جائیں لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت پہ۔ جب تک آپ ختم نبوت پہ مضبوط ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کی ایمان کی دیوار اوپر چلتی جائے گی، آپ بنیادیں مرصوص بن جائیں گے۔ پھر آپ کے مقابلے میں کافر ایک نہیں 1000 جمع ہو جائیں، ایک ملک نہیں 48 ملک جمع ہو جائیں، ایک سال نہیں 20 سال آپ کے اوپر بم برساتے رہیں، اللہ فرماتے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ آپ کی نصرت فرمائے کوئی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، شکست کفار کو ہوگی۔ کہیں ایسی مثال دکھائی تو نہیں دی آپ کو؟ دکھائی دی ہے، شاید کسی نے نہیں سنی تو میں بتاؤں بھائی۔ افغانستان میں کوئی زمانہ تھا کہ ہماری داڑیاں اس وقت کالی تھی، افغانستان کے اوپر کفار نے ہر طرف سے حملہ کیا تھا۔ بالکل اسی قسم کا حملہ آپ کے اوپر اور ہمارے ایمان کے اوپر ہوا ہے، قادیانیت کی شکل میں۔ ایک طرف سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ دیمک کی شکل میں مسلمان کو کھا جائیں، اندر سے ایمان کھا جائیں۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کے معاملے میں جو آدمی سودے بازی کرے گا، یا اس کذاب اور دجال اور اس کے ساتھیوں اور اس کی جماعت کی بات سنے گا، یا ان کے ساتھ نرم گوشہ دل میں رکھے گا، جتنی بھی مضبوط لکڑی ہو، دیمک لگے لکڑی ختم۔ کتنے بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں اور اس بات میں اگر سودے بازی کریں گے، قادیانیوں کے ساتھ مداہنت اور نرمی کریں گے، تو یہ سمجھیں کہ آپ کے ایمان کو دیمک کھا گئی اور آپ ختم۔ لیکن اس بات میں اگر آپ مضبوط ٹھہر گئے تو پھر کفار، کیونکہ آدمی اس زمانے میں ڈرتا ہے ذرا اپنے حالات سے، لیکن جب آپ کے ایمان مضبوط ہو اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا مضبوط ایمان ہو، اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے خلاف جتنی بھی بکواس بھونکنے والے، پھر مرزا قادیانی ہو یا کوئی گوہر شاہی ہو یا جتنے بھی فتنے ہوں، یہ سب کے سب فتنے اٹھیں گے۔ آپ ان فتنوں کو فتنہ سمجھیں۔ بھائی فقیر جاتا ہے راستے سے، کتے بھونکتے ہیں، بتاؤ کہ فقیر اپنا کاروبار چھوڑتا ہے؟
بھائی برسات میں لوگوں نے زراعت کرنا چھوڑ دی، دنیا کے کام کتنے بھی ہیں، سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، سب لوگ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی فتنے ہوں گے، اٹھیں گے، مریں گے، بہت سارے فتنے اٹھے بھی مرے بھی، اٹھے بھی مرے بھی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین والے کل بھی تھے، آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت سائیں عبد المجید قریشی صاحب، نعرہ تکبیر، بھائی نعرہ اسمیل سے لگے گی۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ اصل اور بنیادی بات ایک ہے کہ مختصراً ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط سے پکڑنا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کفار نے یہ اپنا جو چیلا چھوڑا تھا، ان کا خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد، اس لیے کہ اس کی باتوں کو بھی ہم چھاپ کے کتابوں میں، لٹریچر میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں نبی کی بات بنا کر مارکیٹ میں لائیں گے تاکہ مسلمان، سادہ لوگ مسلمان دھوکہ کھا جائیں کہ بھائی یہ بھی نبی کی بات ہے، چلو اگر یہ مولوی کہتا ہے نبی کی بات تو یہ جو آدمی کہتا ہے یہ بھی نبی کی بات ہے، چلو ایک نہیں تو دوسری صحیح، یہ کپڑا نہیں تو دوسرا ہی لے لیا۔ دین کو اسی طرح کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک شادی ہوئی تھی، تو ایک بچی بالکل ان پڑھ، شاید قرآن مجید بھی پڑھنا آتا ہو یا نہ، لیکن یہ 80 کی دہائی کی بات ہے۔ تو جب اس کی شادی ہو گئی، بیاہ کے جب اپنے دلہے کے کمرے میں گئی، وہاں دیکھتی ہے کہ دیواروں پہ فوٹو لگے ہوئے ہیں، لیکن اسے ذرا عجیب لگے فوٹو، یہ کس قسم کی تصویریں ہیں، یہ پگڑی والا کو، لیکن شکل بھی اس طرح کہ اس کو دیکھ کر عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ ہر مسلمان کو پس غائبانہ یہ عجیب لگے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا پیشوا ہے۔ کہا کون پیشوا ہے؟ کہا یہ مرزا غلام احمد احمق۔ کہا یہ تو قادیانی ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ تو ایک دم وہی اپنے سیج سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہا تو قادیانی ہے، پھر تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا اس نے پکڑا بہت ادھر، کیا سوال ہی پیدا نہ ہے، میں جان دے سکتی ہوں لیکن تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دیتی، کیوں تو مرزائی ہے، تو قادیانی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت مرد آباد، مرزائیت۔ تو میرے بھائی، وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، ہنگامہ برپا کر دیا، اپنے والدین تک خبر پہنچائی۔ کہا تو نے یہ کہاں سیکھی؟ تو اس نے حضرت والد گرامی کا نام لیا کہ حضرت بیر والے جو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، مرتد ہیں، ملعون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ ان کے پیروکار ہیں، میں کیسے ان کے ساتھ بیاہ ہوں گی؟ اسی وقت طلاق لے کے گھر چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کا عقیدہ کم از کم ہمارے دلوں میں ہو تو اسی طرح ہماری جان ایک جہنم کے انگارے میں جلنے سے بچ جائے گی۔ تو اس کام کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، کیونکہ یہ جھوٹا کام انشاءاللہ دنیا میں نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو اسلام اور عالم اسلام کی نصرت ہم سب کو دکھا کر پوری یہ عالم باشگاف کر دیا ہے پورے میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرے، بلکہ مسلمانوں کا کام ہے فقط توکل کرنا۔ تھوڑی بہت تکلیفیں، سردیاں گرمیاں آتی جاتی ہیں بھائی، گرمی کا موسم آیا تھا گزر گیا، سردی آئی ہے، سردی والے لوگ جو بالائی علاقوں والے دوست ہیں، سردی کے دن آئیں گے پھر گزر جائیں گے، دنیا کی تکلیفیں ہیں بھائی۔ والباقیات الصالحات، ختم نبوت کے وفاداروں، اگر ختم نبوت کے اوپر آپ کا اور ہمارا ایمان مضبوط رہا، یقین جانیے جو ہماری ابدی زندگی ہے قبر سے لے کے حشر تک، انشاءاللہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شافی ہوں گے۔ تو اس لیے میں دو عرض کروں گا، ایک تو اس ختم نبوت کو پروگرام کو جتنا ہو سکے، میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، شادی میں، بیاہوں میں، جہاں بھی گئے ضرور ختم نبوت کا تذکرہ کریں، کیونکہ بہت سارے مسلمان غافل پڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ختم نبوت کے لیے اپنی جگہیں مقرر کریں، اپنے علاقوں میں ان کے مراکز کھولیں، اور ہمارے ساتھی آج کل بہت دشواری اور تکلیف کا شکار ہیں کہ ان کو بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ بنیادی کام ہے۔ ہماری بیٹھکیں، ہماری اوتاقیں، ہمارے گھر، ہمارے ڈیرے بہت ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے ڈیرے بہت کم ہیں، کیونکہ وہاں آواز بہت کم اٹھ رہی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے ہاں ان ساتھیوں کو بلائیں۔ الحمدللہ ہمارے مبلغین پورے علاقے میں ختم نبوت کے مبلغ ہیں، ان کو اہتمام سے بلایا کریں، جمعہ کے بیانوں میں بلائیں، اپنی شادی اور مواقع پہ بلائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، شادی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نعتیں کہلواتے ہیں، ایک ختم نبوت کا بھی بیان کروا لیا کریں۔ سچ بتاتا ہوں، سون پہ سہاگا ہو جائے گا اور آپ کے اس پروگرام میں برکت آ جائے گی، کیونکہ ایمان بچا تو سب کچھ بچا نا بھائی، ایمان کیا تو سب چیز چلی گئی۔ اس لیے ختم نبوت کو عام کریں،
اس کے لٹریچر کو عام کریں. الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں کہ علاقوں میں اپنی جگہوں پہ، اپنے دکانوں پہ، اپنے کاروبار اور اپنے ملوں اور فیکٹریوں کے اوپر دروازے پہ لکھ دیا کہ یہاں قادیانی کا داخلہ منع ہے. انا خاتم النبی، لا نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، مرزا غلام احمد کذاب اور دجال ہے، کہیں اس کو سام کی شکل، پتہ نہیں کیا کچھ. مطلب ہے کہ بہت سارے قادیانی ایسے ہیں کہ ان سے بھاگ جاتے ہیں. ہم مچھروں سے تو بھگانے کے اہتمام کرتے ہیں، سانپ اور بچھوؤں کو بھگانے کے، بھائی یہ تو ایمان کی دیمک ہے، اس کو بھگانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. اور یقین جانیے یہ عزم آپ کے دلوں میں رہا اور یہ حوصلہ رہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں. لوح قلم چیز، یہ دو جہاں تیرے ہیں، لوح قلم چیز ہے کیا، دونوں جہاں تیرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرو تو یہ سب لوگ تمہارے ہوں گے. دنیا کیا ہے، وہاں تو لوح قلم میں بھی تیری کامیابی کا فیصلہ لکھا ہوگا. لوگ کہیں کہ لوح قلم کس کا کس طرح ہوتا ہے، بھائی کسی کا نہیں ہو، لوح بھی اللہ کا، قلم بھی اللہ کی. لیکن وہاں جب یہ فیصلہ لکھ گیا کہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی ہیں، ان کی نجات کا فیصلہ ہے، بھائی لوح قلم ہمارا ہو گیا نا. اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ وہاں آپ لوح قلم میں آپ کی نجات کا فیصلہ لکھ جائیں گے. اگر لکھ گیا تو پھر انشاءاللہ کامیاب. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا وفادار بنائے اور بھائی زندگی بھر ختم نبوت کے کام کو اپنے نصب العین بنا کر اور ختم نبوت کا کام جی بھر کے کرے. اور بہت سارے لوگ شرماتے ہیں کہ بھائی اس دکاندار کے پاس قادیانیوں کی مصنوعات پڑی ہے، کیسے کہوں، بڑی دکان ہے، بڑی جگہ. مت کرے شرم بھائی، ان اللہ لا یستحی من الحق، کیونکہ اللہ تعالی حق بتانے میں کبھی شرم نہیں فرماتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں واپس جا کے ایک ولولہ اور جوش کے ساتھ ختم نبوت کا کام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے.